جنید بغدادی خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی شان تھے۔ ایک منٹ میں مخالف کو چت کرنے کا ہنر وہ بہت خوبی سے جانتے تھے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سرائے۔ بغداد کیا پورے عرب میں جنید جیسا کوئی پہلوان نہ تھا، اسی لیے شاہی دربار میں شان و شوکت رکھتے تھے۔ ان کی پہلوانی کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر و نیم جان شخص برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ نے درباریوں سے باہمی مشورہ کر کے کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ و جگہ متعین کر دی۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اعلان ہوتے ہی جنید بغدادی تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور و نحیف شخص۔ جنید پہلوان نے جیسے ہی خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بدھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ بڑی مشکل سے جنید بغدادی نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، اے کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد جنید خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید زادے کو گود میں اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید زادہ خلعت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ جنید اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سامنے شہد سے میٹھے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے
لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح جب جنید بغدادی کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ باہر تشریف لائے، خراج تحسین کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی کہ گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارک باد سے گونج اٹھی۔